شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر اسٹوریز وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں UK مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ شبنم نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شبنم جو کہ آسٹریلیا کی رہنے والی تھی، وہ کہتی ہیں کہ بیسکلی میں پاکستانی ہوں، پڑھائی کی غرض سے میں آسٹریلیا شفٹ ہوئی اور اس کے بعد میں نے یہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ جس جگہ پر میں رہتی تھی وہاں پر زیادہ تر کمیونٹی اسٹوڈنٹس کی ہی تھی۔ میں ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، تو وہاں پر ہم لوگوں کے یونیورسٹی کے بعد وہاں پر ایک لوکل پاکستانی ریسٹورینٹ تھا، تو وہاں پر ایک تقریب تھی، ایک میڈیا پروگرام تھا، وہاں پر ہم لوگ گئے، بہت سے اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر، ہر کسی نے اپنے اوپینین دی، ہر طرح کے وہاں پر اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ کافی وہاں پر ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ کافی رات ہوگی جب وہاں سے میں اٹھی، تو میں نے اپنے ہاسٹل واپس آنا تھا۔ آج میں نے ہاسٹل واپس آنے کے لیے ایک شارٹ کٹ وے لیا۔ وہاں پر ہاسٹل کی طرف اگر ہم لوگ آتے تھے اس ریسٹورینٹ سے تو ایک چھوٹا سا برج آتا تھا۔ وہ برج جو تھا وہ آلموسٹ سنسان ہی رہتا تھا۔ میں نے اس کو دن کے ٹائم 1 سے 2 بار ضرور دیکھا تھا، لیکن رات کو میں کبھی بھی وہاں سے گزری نہیں تھی، ایکسپیرینس ہی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اسی برج کے اوپر مجھے ایک عورت دکھائی دی، بوڑھی سی عورت تھی، اور اس کا جو کاسٹیوم تھا، جو ڈریس تھا، وہ ایسا تھا جیسے اس نے بہت پرانے دور کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دیکھنے میں بھی وہ بہت قدیم پرانے دور کی کوئی انگریز عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے میرا نام لیا، مجھے نام لے کر پکارا اس نے۔ میں بڑی سرپرائز ہوئی کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسے پوچھنے لگی کہ تم میرا نام کیسے جانتی ہو۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے میرے سامنے وہ برج سے 2 قدم آگے بڑھی اور وہ غائب ہو گئی۔ بس یہ چیز مجھے اس حد تک، اس چیز نے مجھے خوف زدہ کیا، ڈرایا کہ میں بھاگتی ہوئی وہاں سے اپنے ہاسٹل پہنچی۔ ہاسٹل جب آئی تو میں نے یہ بات اپنی ایک روم میٹ سے شیئر کی، وہ وہیں کی تھی، ساری جگہ کو جانتی تھی، میرے سے پہلے کی تھی وہ۔ اسے جب میں نے ساری بات بتائی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو برج، موسٹ آف یہ جو برج والی جگہ ہے یہ بہت زیادہ اسیف سطح ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں گزرتا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ جو بھی اس برج سے گزرتا ہے اسے ایسے ہی کچھ گھوسٹ، بھوت، جنات نظر آتے ہیں، وہ بھوت پریت انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ تمہیں بھی اس نے ایسے ہی اپنا آپ ظاہر کیا، دوبارہ کبھی بھی رات کے وقت وہاں سے مت گزرنا۔ اس کے بعد میں نے تو توبہ کر لی اور میں کبھی بھی اس طرف نہیں گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی شبنم کی جو وقاص نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ربیہ شیئر کر رہی ہیں۔ ربیہ کہتی ہیں میں پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میری کلاس فیلو تھی، اس کا نیم مہوش تھا۔ تو مہوش نے مجھے اپنے ہاسٹل میں انوائٹ کیا۔ وہاں پر اس نے اپنی برتھ ڈے کی ایک چھوٹی سی سیلیبریشن رکھی تھی۔ گرلز ہاسٹل تھا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے ضرور آنا ہے۔ میں نے بھی اسے پرومس کر لیا کہ میں ضرور آؤں گی۔ شام 7 بجے کے قریب میرا بھائی مجھے ہاسٹل ڈراپ کرایا۔ وہاں پر میں نے اس کی کچھ روم میٹ سے بھی ملی، وہاں پر اور بھی لڑکیاں تھیں ہم لوگوں کی کالج کی، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں پہلی بار ہاسٹل دیکھ رہی تھی، پرائیویٹ ہاسٹل تھا اور تھا کافی زیادہ بڑا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو مجھے تم ہاسٹل دکھاؤ۔ اس نے مجھے اپنا سارا ہاسٹل وزٹ کروایا۔ ہاسٹل کی بیک سائڈ وہاں پر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ سا بھی تھا جہاں پر یہ لوگ بیٹھا کرتی تھیں، کپڑے دھو کر بچھایا کرتی تھیں، تاریں لگی ہوئی تھیں وہاں پر کچھ کپڑے بھی دھلے ہوئے لڑکیوں نے جیسے دن کے ٹائم دھو کر بچھائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر نا ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں اپنے موبائل سے نا تصویریں بناتی ہوں، ہم لوگ سیلفیز لیتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی سیلفیز ہی لے رہے تھے تو میں اور میری فرینڈ ہم لوگ کھڑی تھی، ہم لوگوں کی بیک سائڈ پر درخت تھے۔ جب میں نے سیلفیز لیں تو ہم لوگ جیسے سیلفی لینے کے بعد ہر کوئی دیکھتا ہے کہ کیسی پک آئی ہے کیسی نہیں، تو ابھی ہم لوگ دیکھ ہی رہے تھے تو ہم لوگوں کی بیک سائڈ پر بھی ہمیں ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کی بیک سائڈ تھی۔ ہم لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر تو کوئی لڑکی نہیں تھی، جبکہ تصویروں میں وہ لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھی جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن وائٹ کلر کے کپڑے تھے، بال کھلے ہوئے تھے۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھیں کوئی بھی نہیں، 2 تصویریں پھر بنائی، دونوں تصویروں میں لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میں تو ڈر گئی، میں نے اسے کہا کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسا تم لوگوں کا ہاسٹل ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے روم میں آ گئے، اس کا روم گراؤنڈ فلور پر ہی تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، باقی بھی لڑکیاں آ گئیں، کیک وغیرہ کھایا، اتنے میں ہم لوگ باہر آ گئے۔
جہاں پر ان لوگوں کا ہاسٹل کا فرنٹ حصہ تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا، تو وہاں پر جیسے گیٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں تو وہ روشنیاں آ رہی تھیں. ویسے بھی میری فرینڈ جو تھی اس کے پاس بھی کچھ LED لائٹس تھی، اس نے بھی وہاں پر وہ ڈیکوریشن کی ہوئی تھی تصویریں بنانے کے لیے کہ میں نے ہاسٹل میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے تو یہاں پر ہم لوگ تصویریں لیں گے. ہم نے ساری لڑکیوں کو بلایا، ہم لوگوں نے کافی زیادہ تصویریں بنائیں، الگ الگ بھی بنائیں اور گروپ فوٹوز بھی لیں. اس کے بعد میرا بھائی مجھے تقریباً 10 بجے کے قریب لینے آ گیا تو میں گھر واپس آ گئی. گھر آ کر میں وہ تصویریں دیکھ رہی تھی. جیسے میں وہ تصویریں دیکھ رہی تھی جس میں ہم نے پہلے لڑکی دیکھی تھی وہ لڑکی ایز اٹ از ان تصویروں میں تھی. اس کے بعد جو گروپ فوٹوز ہم نے دیکھی ان گروپ فوٹوز میں اتنی بھیانک ایک لڑکی تھی، وہ ساری لڑکیوں سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، کافی ہائٹڈ وہ تھی. اس کا اتنا خوفناک چہرہ تھا جیسے پورا چہرہ جلا ہوا ہے. وہاں پر ایسی کوئی لڑکی تھی ہی نہیں. انفیکٹ وہاں پر ایسی کوئی لڑکی ایسی بھی نہیں تھی کہ جس کی ہم یہ کہتے کہ رنگ کالا اور وہ اندھیرے میں کھڑی ہے تو ایسی لگ رہی ہو، ایسا کوئی سین نہیں تھا. میں نے جلدی سے اپنی فرینڈ سے میسیج پر بات کی، اس کو تصویریں بھیجی. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمہارے ہاسٹل میں کوئی مخلوق ہے یا کوئی جنات ہیں؟ پہلے بھی ہمیں لڑکی نظر آئی، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی دکھائی، سب نے دیکھی، اسے بھی میں نے شیئر کر دی تصویریں. میں تو اتنی خوف زدہ کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز. میں اس کو کافی دیر زوم کر کر کے دیکھتی رہی. ہر تصویر میں وہ تقریباً تھی، جتنے بھی گروپ فوٹوز تھے ان میں وہ تھی. اور جو ہم لوگوں نے سنگل فوٹوز دیے ہوئے تھے اس میں بھی بیک پر ایک بلیک کلر کا شیڈو صاف ویزیبل ہو رہا تھا. میں نے اپنی فرینڈ کو جب یہ بتایا، اس فون پر ہماری بات ہوئی، وہ بڑی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. اسی رات میری فرینڈ کے ساتھ ایک بہت زیادہ ہارر ہیپننگ ہوئی. وہ 3 دن کالج ہی نہیں آئی. 3 دن میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، جب بھی فون کرتی تھی نمبر بند ہوتا تھا اور اتنی میری ہمت تھی نہیں کہ میں ہاسٹل جا سکتی. کالج کی لڑکیوں سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا اسے بہت سا بخار ہے، پتہ نہیں وہ ڈری ہوئی ہے، اس کو کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ بتاتی نہیں ہے. 3 دن کے بعد جب وہ کالج واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا، وہ ابھی بھی بہت ڈر رہی تھی. میں نے اسے بہت حوصلہ دیا، ہمت دی کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. اس نے یہ کہا کہ جب تم نے مجھے ساری تصویریں بھیجی تھیں میں ان تصویروں کو دیکھتی رہی، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا. تو میں تصویریں دیکھتی دیکھتی کہیں میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا. مجھے واش روم جانا تھا. وہاں پر اٹیچ واش روم نہیں تھے، وہاں پر واش روم کا حصہ الگ بنایا گیا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں واش روم والی سائڈ پر گئی، ابھی میں باتھ روم سے باہر آئی تو میں واش بیسن پر اپنے ہاتھ دھو رہی تھی. تبھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ساتھ والی جو ٹیپ تھی خود بخود چلنے لگ گئی اور پانی اس طرح سے موو ہو رہا تھا جیسے ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں. میں غور سے دیکھتی ہی جا رہی تھی. جیسے میں باتھ روم سے باہر بھاگی کہ میں شور تو میں مچانے کی حالت میں ہی نہیں تھی، میں خوفزدہ اتنی تھی، ایک نیند سے جاگی ہوئی تھی. تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے وہی لڑکی میری طرف آ رہی ہے. وہ اتنی ڈرامنی ہے، اتنا اس کا لمبا قد ہے، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا. وہ چلتی چلتی بالکل میرے آگے آ گئی. بس میں نے اس کو دیکھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں وہیں پر گری اور میں جیسے بے ہوش ہو گئی. 15-20 منٹ کہیں گزر کے میری آنکھ کھلی تو میں اسی گیلری میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے وہ ساری بات یاد آئی. میں ڈرتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی. میری روم میٹ سوئی ہوئی تھی. میں روئے جا رہی تھی. میں رونے کی آواز سنی، وہ جاگ گئی. میں نے اسے ساری بات بتائی. مجھے بہت سا بخار تھا، وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا کوئی میری بات پر. 3 دن مجھے بخار آ. میں نے گھر بھی رابطہ کیا. امی ابو جو تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے واپس آنا تھا تو مجھے لے کر آنا تھا. آج امی ابو نے مجھے لینے آنا ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ مجھے بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. کل بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے. کبھی کوئی میری چادر چھیڑتا ہے، کبھی میری بکس کو چھیڑتا ہے، کبھی کوئی میرے بالوں کو چھیڑتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے. میں بہت ڈری ہوئی ہوں اور مجھے اتنا خوف تھا کہ میں یہ بات کسی کو بتا ہی نہیں تھی سکتی. روم میٹ کو بتائی تو وہ مذاق اڑانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج میں واپس جا رہی ہوں. اس کے بعد میری فرینڈ واپس چلی گئی. تقریباً وہ 10-15 دن آئی ہی نہیں. 10-15 دن کے بعد وہ صرف اپنا سامان اٹھانے آئی کیونکہ اس نے یہ کہا کہ وہ ایک عامل کے پاس گئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے اوپر اس مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے، کوئی جنی تھی تو وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، تو اگر تم وہاں پر ہوگی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی. پھر وہ کہیں اور شفٹ ہوگی. 2 سال ہم لوگ اکٹھے کالج میں رہے تو وہ بہت ڈرتی تھی. اکثر وہ بیٹھے بیٹھے اس کی حالت عجیب ہو جاتی تھی، ایسے لگتا تھا اس کو کوئی نظر آتا ہے. اس نے پھر بہت علاج کروائے. ابھی 1 سال پہلے اس کی شادی بھی ہو گئی. تو
تو اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے. تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ربی آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinwit57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.